علیکم ایسر جی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، گزشتہ 2-3 دنوں سے میرے خلاف پروپوگنڈا اور جاوید بھائی کے خلاف بھی پروپوگنڈا سٹارٹ ہوا کہ ہم لوگوں نے پیسے لے لی ہیں زرینہ فیملی سے اور ہمیں فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اگر تو ہمیں پیسے مل گئے ہیں بقول داغدار صاحب کے اور باقی دوسرے لوگوں کے، تو آپ لوگ اس کا ثبوت بھی مہیا کریں کہ وہ مدنی صاحب نے پیسے لیے تھے. ان کی باقاعدہ سلیپنگ گروپوں میں رسیدیں شیئر ہوئی تھیں اور انہوں نے اعتراف بھی کیا تھا کہ 10 لاکھ روپے انہوں نے لیا. تو آپ لوگ بھی کوئی ایسا ثبوت ہے تو باقی لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے اور وہ بھی اس طریقے سے پیسے وصول کریں جس طریقے سے بقول آپ کے ہمیں ملے ہیں. ٹھیک ہے، اول تو ہمیں ایسا کوئی بھی بات، ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ واقعی آپ کو یقین ہے تو آپ لوگ ثبوت مہیا کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو وائسز میرے نالج میں آئی ہیں جس میں کوئی بٹنی صاحبہ ہیں اور ایک علیشہ صاحبہ ہیں. میرا جو کیٹیگری ہے وہ ان جیسی خواتین کے ساتھ کی نہیں ہے. میں نہ ہی ان کے منہ لگتی ہوں، نہ ہی میرے یہ تربیت اور تعلیم مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اس جیسی تھرڈ کلاس عورتوں کے منہ لگوں اور ان جیسی تھرڈ کلاس لینگویج یوز کروں. سو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی خواتین سے میں دور رہوں اور ایسی خواتین کو نہ میں سائبر کرائم کے ہی ہتھے لگاؤں. وہی ان سے دو ہاتھ کریں گے اور دو ہاتھ نپٹیں گی. تو میں نے راجہ ریاض کو بھی پرسنلی میسج کیا تھا کہ مجھے جو وائسز آئی ہیں میرے انگیجمنٹ میں تو ان کو مجھے بتائیں، میں ان کے خلاف ایکشن لیتی ہوں اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہے وہ لیا جائے گا، کیونکہ میں اپنی زبان ناپاک نہیں کر سکتی ان لوگوں کے خلاف بول کے یا بات کر کے. نہ میرا میں اتنا اسٹیمنا ہے، نہ میرا اتنا لیول ہے کہ میں ان کی سطح پہ آ کے، تھرڈ کلاس لوگوں کی سطح پہ آ کے میں اس طرح کی بات کروں. ٹھیک ہے، اور دوسری تیسری بات کہ پیسے انشاءاللہ نکلیں گے اور بڑے اچھے سے نکلیں گے. چلیں، یہ خوش آئند بات ہے کہ زرینہ فیملی کا اور ان کا آپس میں صلح ہو گئی ہے. یہ تو ہم نے ڈے فرسٹ سے ہی کہتی ہیں کہ یہ طلاق اور یہ سب کچھ ایک ڈھکوسلا تھا، یہ سارا کچھ ان کی رچی رچائی سازش تھی، یہ سارا کچھ ڈرامہ تھا. ڈے فرسٹ سے ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے. اول تو ڈائیورس ہوئی نہیں ہے. راجہ ریاض کو بھی میں نے یہی کہا تھا تو وہ یہ کہتے تھے نہیں 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 میم ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا جی ان کی صلح کیا، وہ آتے جاتے سارا کچھ ہے، ان کا کوئی بیچ میں کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے. یہ سب کچھ 6 لاکھ متاثرین کے بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے خود سے ہی پراپوگنڈا کیا، خود سے ہی یہ سازش کی. امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات. نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، انہوں نے ہر صورت 15 کو آنا ہی آنا ہے. تو آپ 15 کو آئیں، تشریف لائیں اور آ کے اپنے حق کی بات ان سے کریں، عدالت میں بھی کریں اور عدالت سے جیسے ہی باہر نکلیں ان سے بھی کریں کہ جی بات کریں، ہمیں ہمارا حق دیں، ہمارے پیسے دیں. آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو گروپوں سے نکلنا چاہیے، آپ کو تھوڑا 2-4 ہزار روپے اپنے اوپر خرچ کر کے آپ کو کورٹ میں آنا چاہیے 15 دسمبر کو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. مجھ تک کچھ چیزیں پہنچی ہیں ریلائبل سورسز کے تھرو، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ تمام احباب کے ساتھ بھی شیئر کروں. گزارش یہ ہے کہ گروپوں میں آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا سنا، سیف الرحمان غائب ہو گیا، سیف الرحمان آ رہا ہے، سیف الرحمان جا رہا ہے، سیف الرحمان ملک چھوڑ چکا ہے، وہ بیمار ہے، وہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں نہیں ہے، پڑھ لو تو لوکیشن ڈھونڈو تو کدھر گیا، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوگا. پھر یہ پتہ چلا کہ جی صرف سیف الرحمان خان نیازی ہی نہیں بلکہ ان کے تمام فیملی ممبرز دے آل آر انڈر گراؤنڈ، اور پھر شاید وہ سامنے بھی آ گئے. اینی ہاؤ، میری باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا، اور میری عادت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں بغیر ثبوت، بغیر کسی چیز کے ہوائی فائرنگ نہیں کیا کرتا، اور جب وقت آتا ہے تو میں پھر ثبوت بھی سامنے رکھ دیا کرتا ہوتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی اور ان کی جو فیملی ہے، آئی مین کہ ان کی جو فرسٹ وائف ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کے درمیان کوئی آج کی نہیں، یہ شاید بہت پہلے کی صلح ہو چکی ہے. یہ شاید آپ کے لیے بھی سن کے حیرت والی بات ہوگی. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، کسی کا اگر خاندان جڑ رہا ہے بہت اچھی بات ہے ذاتی حیثیت میں. اب
یہ جو بی فار یو فیملی آج دن تک لاکھوں خاندان اگر جو سفر کیا جنہوں نے جو ابھی تک کر رہے ہیں، لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، تو وہ کن کی وجہ سے ہوا تھا؟ اسی فیملی کی وجہ سے ہوا تھا. اللہ انہیں اجر دے. میں ان کے بارے میں کوئی فردر ریمارکس نہیں دینا چاہوں گا، لیکن اگر ان کی صلح ہو گئی ہے بہت اچھی بات ہے. چلے میاں بیوی بچے سارے یکجا ہو جائیں گے، بہت اچھی بات ہے. لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے یہ بھی 100% کنفرم ہے کہ جو چاؤں چاؤں گروپ ہے جن کا کام ہے صرف انتشار پھیلانا، اور جنہوں نے سیکیور انیکس کے راستے میں بھی دیواریں کھڑی کی، جنہوں نے ان لاکھوں خاندانوں کے حقوق، میں کہتا ہوں ان کا ستیہ ناش مروایا، ان کو جو فنڈنگ ہوئی وہ کس نے کی؟ وہ کون کر رہا ہے؟ ایون کہ آج کون کر رہا ہے؟ میں نے ایک کوشچن ریز کیا تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کوئی سول کورٹ نہیں ہے، کوئی میجسٹریٹ کی کورٹ نہیں ہے، کوئی سیشن کورٹ نہیں ہے، دیٹ از نیب کورٹ. اور جب بات کی جاتی ہے کہ ہماری لیگل ٹیم، ہمارے وکلا ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ہمارے وکلا سپریم کورٹ جا رہے ہیں، دین وٹ ڈز اٹ مین؟ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیب کا وکیل، ہائی کورٹ کا وکیل اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل کتنے میں ہائر ہوتا ہوگا؟ دیکھیں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر کیس جینوئنلی لڑنا ہے تو پھر وہ وکلا جو ہے وہ کروڑوں کے ہیں، وہ لاکھوں کے نہیں ہیں. اگر نورا کشتی ہے تو پھر تو وہ راہ چلتا، کوئی بھی وہ وکیل آپ پکڑے، آپ اس کو 10,000 روپے بھی دیں تو اس کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، ادھر جا کے حاضری لگوانی ہے نا، ٹوں ٹاں کر کے تو میں واپس آ جاؤں گا، فارمیلٹی پوری ہو جانی، بلے بلے ہو جانی، اوکے جی یہ بھی گیا تھا، یہ بھی نعرے مار کے آ گیا تھا. فائنینسنگ وہاں سے ہو رہی ہے. اب اگلی بات، مجھے حیرت ہے جب یہ نیوز بریک کی گئی، کہاں سے بریک ہوئی تھی؟ راجہ ریاض نے کی تھی، کسی اور نے کی تھی، اینٹی گروپ کی طرف سے یہ آئی تھی نا کہ سیف الرحمان نیازی باخبر ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ملک چھوڑ چکا ہے، وہ پتہ نہیں کامیاب ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، اس نے اٹیمپٹ کی، یہ کیا وہ کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ جا کے سیف الرحمان نیازی سے مل کے آئے ہیں، اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے لے کے آئے ہیں، اور منافقت کی ان کی انتہا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے تک کو نہیں بتاتے، ایک دوسرے کو نہیں بتاتا، دوسرا تیسرے کو نہیں بتاتا، تیسرا چوتھے کو نہیں بتاتا کہ میں بھی لے آیا ہوں، میں بھی لے آیا ہوں، میں بھی لے آیا ہوں. ایجنڈا کیا ہے؟ پیسے بھی پھاڑ لو، کھپ بھی ڈالی رکھو، اسی طریقے سے جاری اور ساری بھی رہو. اگر ایسا ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آئی ایم سوری، یہ پھر ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بظاہر ایک اپوزیشن پارٹی بنا کے، اور بس اندر سے سارے ایک ہیں. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ کوئی فزیکل پریکٹیکل پلان کس کے پاس ہے؟ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ میں دست بستہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے بھی اور ان تمام احباب سے بھی کہ خدا رسول کا واسطہ ہے، اوکے اگر آپ لوگ اپنے پیسے لے چکے ہو نا تو یار ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ مت کھیلو، ادروائز ان کی بددعائیں پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا اثر کریں گی. مجھے اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میں کن لفظوں میں کس کو کیا مخاطب کروں، لیکن اب ایسی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، لہذا اب ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم آگے کیا اسٹریٹجی اختیار کریں. ریزن جس کو دیکھو وہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ملا ہوا، بظاہر وہ اس کا مخالف ہے. منافقت کی انتہا ہو گئی ہے یار، پیسے بھی اپنے پورے کر رہے ہیں وہاں سے، گروپوں کے چیمپئن بھی وہی ہیں، شیر بھی وہی ہیں، صبح دوپہر شام رات جس وقت دیکھو وہ بھائی ان کو چین ہی نہیں آ رہا بھائی.
کیا ہے یہ؟ تو خدا را تھوڑا سا رحم کرے ان لاکھوں خاندانوں کے اوپر. میں بہت جلد انشاءاللہ اپنے ہی اسی یوٹیوب چینل سے آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا. تھینک یو ویری مچ.